بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پی ٹی آئی کے چیئرمین محترم جناب عمران خان صاحب پر جو حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ خود بھی زخمی ہوئے، پی ٹی آئی کے اور بھی کئی رہنما زخمی ہوئے اور ایک کارکن شاید شہید ہو گئے، تو جب سے یہ خبر سنی ہے بہت ہی اس کا افسوس اور غم اور قلق ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہلے سے ہی ہم اتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، جو ہمارے ہاں عدم استحکام ہے، ایسی صورتحال میں ایسا تشدد والا راستہ اختیار کرنا یہ یقیناً ملک اور قوم کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ سب سے پہلے تو میں جتنے زخمی ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب اور ان کے تمام ساتھی، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام زخمیوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے، جو کارکن شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی طور، کسی بھی سطح پر ایسی پرتشدد کارروائی کی، ایسے حملے کی، کسی پر فائرنگ کرنے کی، قتل کرنے کی کوشش کرنے کی، قطعاً کسی بھی سطح پر کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے خلاف، ہماری ریاست کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ یہ تو جب اس کے تانے بانے کھلیں گے، جب اس کی تحقیقات ہوں گی، تب صورتحال سامنے ہوگی۔ تو دو تین اہم باتیں ایسی ہیں جو اس موقع پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جامعۃ الرشید کے رئیس، پیٹرن ان چیف حضرت استاد صاحب حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سابق گورنر سندھ محترم جناب عمران اسماعیل صاحب سے رابطہ کر کے باقاعدہ افسوس کا اظہار بھی کیا ہے، تمام زخمیوں کی شفایابی کے لیے دعا بھی کی ہے، شہداء کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی ہے، اور ہم اس پورے سانحے میں یقین جانیں اس لحاظ سے بھی کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے واسی ہیں، اور ہمیشہ سے ہمارے بڑے حضرات، ہمارے اکابر یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی طرح امن قائم ہو، پاکستان کے لوگ خوشحال ہوں، پاکستان کے اندر استحکام آئے۔ تو ایسی جو بھی کوشش سامنے آتی ہے تو اس سے ہمیں بہت افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ جو کوششیں کی جا رہی ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنی کوششیں کی گئیں، اس طرح کے ایک اٹیمپٹ کی وجہ سے دوبارہ ہم بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ناکام فرمائے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے کسی بھی سطح پر کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام کوششوں کو ناکام فرمائے۔ اس موقع پر میں ایک دو اہم گزارشیں عوام سے، جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، ان سے بھی ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک تو احتجاج ہے کہ آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ہر پاکستانی شہری کا آئینی اور قانونی حق ہے، اور اس طرح کے مواقع پر عموماً احتجاج ہوتا بھی ہے، لیکن اس احتجاج کے موقع پر یہ بات پیش نظر رہے کہ کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کریں جو آئین اور قانون کے خلاف ہو، یعنی جذبات کے اندر آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم اپنی ریاست کو، اپنے ملک کو، اپنے ملک کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہوں، یا ہمارے ملک کا ایک ایسا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہو کہ اس ملک میں تو اتنی افراتفری ہے، اور بیرونی قوتوں کو خدا نخواستہ ان کو خوشی ہو کہ یہ ملک تو کمزور ہو رہا ہے۔ احتجاج ضرور کریں اپنے آئینی اور قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے، لیکن کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی زبان سے ایسی بات، ایسی ٹویٹ، سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ جس سے ہمارے ملک کا امیج برا جائے دنیا کے سامنے، یا جس سے ہمارا ملک کمزور ہو، جس سے ہماری ریاست کمزور ہو، ایسا کوئی بھی کام کرنا در حقیقت ہم اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ دیکھیں، یہ ملک ہے تو ہماری سیاسی پارٹیاں بھی ہیں، ہماری مذہبی پارٹیاں بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس ملک کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم میں سے کوئی نہ اپنی سیاسی پارٹی امن سے چلا سکتا ہے، نہ کوئی مدرسہ امن سے چلا سکتا ہے، نہ کوئی مسجد امن سے چلا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف پوری دنیا کس طرح یعنی کوشش میں مصروف ہے کہ کسی طرح پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے۔ تو ایک تو میری یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے، یہ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ پی ٹی آئی والوں کا بھی ہے، یہ مسلم لیگ والوں کا بھی ہے، یہ جمعیت والوں کا بھی ہے، جماعت اسلامی والوں کا بھی ہے، ہم سب کا ہے پاکستان، اور یہ پاکستان ہے تو یہ سب کچھ ہے۔ تو کوئی ایسا کام نہ کریں خدا کے لیے جس سے پاکستان کو نقصان ہو، یہ میرا درد دل ہے۔ شاید کاش میں اپنا درد دل آپ کے سامنے پیش کر سکوں اور ہم اس کو سمجھ سکیں، اور کوئی ایسا اقدام ہم نہ کریں جس کی وجہ سے ہم سب کو نقصان اٹھانا پڑے۔ دوسری اہم بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں،
اب یہ اسی سلسلے میں نے ایک صحافی کا ٹویٹ دیکھا، انہوں نے لکھا ہے پاکستان توڑنا چاہتے ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کے مواقع پر یہ نعرہ لگانا، یہ لوگوں کو، اگر لوگ پہلے سے جذباتی ہیں، ظاہر ہے جب کسی کے لیڈر پہ حملہ ہوا ہے تو وہ تو جذباتی ہوگا، اور جذباتی اس کو ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو صبر کا درس دیں۔ دوست تو وہ ہوگا جو ان کو صبر کا درس دے گا، تحمل کا درس دے گا کہ برداشت کریں، تھوڑا غور و فکر کرنے دیں، تحقیقات کرنے دیں، معاملات کی ساری صورتحال واضح ہونے دیں۔ اگر آپ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ پاکستان توڑنا چاہتے ہو، یا اس طرح کی باتیں شروع کر دیں جس سے لوگوں میں مزید اشتعال پیدا ہو، تو یہ تو میرے خیال سے کسی بھی سطح پر ملک کی، قوم کی اور اپنی پارٹی کی بھی آپ خیر خواہی نہیں کر رہے، اس لیے کہ جب ملک کے خلاف ایسی سازش ہوگی تو پارٹی کہاں سے بچے گی۔ اور دوسری اہم گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو غیر مصدقہ اطلاعات کا ایک نہ تھمنے والا طوفان شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جناب یہ اس نے کیا ہے، کوئی کہتا ہے اس نے کیا ہے، کوئی کہتا ہے اس نے کیا ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اصل تو یہی ہے نا کہ ایسے جب جذبات کا وقت ہو اس موقع پر ہمیں قرآن حدیث یاد رہے کہ قرآن حدیث کی ہمیں تعلیم کیا ہے۔ اگر جذبات کی رو میں بہ کر جو ہمارے منہ میں آئے ہم بولتے چلے جائیں، جو دماغ میں آئے لکھتے چلے جائیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے چلے جائیں، اور بعد میں جب ہمیں پتہ چلے، جب پانی سر سے گزر جائے، پھر ہم کہیں یار کاش۔ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو اس وقت کیا جاتا ہے جب انسان کو پہلا دھچکا پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آتا ہے اس کی تحقیق کرو۔ اب سوشل میڈیا پر آپ نے ایک پوسٹ دیکھی، ہمیں ایسے صحافی، مجھے ان صحافیوں پر بھی حیرت ہے، میں ان سے گزارش کروں گا، ابھی حملہ ہوا نہیں ہے، 1-1.5 گھنٹے بعد ان کی ویڈیو آ گئی کہ یہ حملہ کس نے کروایا، اس کے پیچھے محرکات کون تھے اور اس کے خلاف کس نے سازش کی۔ بھائی 1.5-2 گھنٹے میں آپ نے ساری تحقیق، ساری ریسرچ مکمل کر لی۔ یعنی یہ جہاں قرآن حدیث کے خلاف ہے وہاں کامن سینس کے خلاف ہے۔ اس طریقے سے غیر مصدقہ باتیں جب کی جاتی ہیں نا، اس کا ایک نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اصل تحقیق ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہو پاتی، یہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح تحقیق ہو، اور یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا مطالبہ ہے یا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا مطالبہ ہے، یہ ہر پاکستانی کا مطالبہ ہے، اس لیے کہ اس ملک میں امن ہر پاکستانی کی دلی خواہش ہے۔ ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ پاکستان میں امن ہو، معاشی استحکام ہو، سیاسی استحکام ہو۔ تو جو بھی تفتیشی ادارے ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ اس کی شفاف تحقیقات کی جائیں، جو بھی اس کے لیے آپ جی آئی ٹی بناتے ہیں، کمیٹیاں بناتے ہیں، تاکہ اس کی شفاف تحقیقات ہوں، قوم کے سامنے آئے اور قوم کو اطمینان اور اعتماد ہو کہ ہم نے جس تحقیق کے لیے انتظار کیا تھا وہ تحقیق ہمارے سامنے آ گئی، اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ لیکن خدا کے لیے میں دوبارہ یہ گزارش کروں گا، افواہوں پر کان نہ دھریں۔ سوشل میڈیا پر ہر آدھے گھنٹے بعد لوگ، جناب صحافی آ کے کوئی ٹویٹ کر رہا ہے، کوئی بیان دے رہا ہے، کوئی محرکات واضح کر رہا ہے، کوئی سازش سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ اتنی جلدی اتنے بڑے معاملے کی آپ تحقیق کر کے قوم کے سامنے پیش کر کے قوم کو ایک راہ پہ لگا دیں، تو ہو سکتا ہے آپ کا تو ایک ٹویٹ ہوگا، آپ کی تو ایک ویڈیو ہوگی، وائرل ہو جائے گی، آپ کو شاید اس سے مطلب کچھ فائدہ ہو جائے گا، آپ کے ویوز بڑھ جائیں گے۔ اگر اس کی وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی غلط ٹریک پر چلا جاتا ہے، یا وہ ملک کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، یا ملک کی اداروں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے ریاست کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے یہ ہم قوم کی فلاح و بہبود کا تو ہم کوئی کام نہیں کر رہے۔ یہ بھی میری گزارش ہے، تو کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ ہو ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کیا جائے، پرامن اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جائے، اور جب تک کسی معاملے کی پوری تحقیق واضح نہ ہو، یہ ہم پر قرآن اور حدیث کا ہمیں حکم ہے کہ اس وقت تک ہم کوئی اپنی زبان سے بات نہ نکالیں، کسی کو بلیم نہ کریں کہ یہ اس نے کیا ہے یا اس نے کیا ہے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں، جہاں ہمیں اس کا دنیا میں نقصان ہوگا، مختلف طریقوں سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہم سے پوچھے گا۔ یہ حقوق العباد سے یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ میں دوبارہ ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو شفا عطا فرمائے، تمام زخمیوں کو شفا عطا فرمائے، جو شہید ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو استحکام عطا فرمائے، اس ملک کو سیاسی، معاشی، دفاعی اللہ تعالیٰ اور مضبوطی عطا فرمائے۔ جو لوگ اس ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، جو لوگ اس ملک کو ناکام کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جو لوگ اس ملک کو کمزور کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی سازشوں کو ناکام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو مزید قوت، استحکام اور مضبوطی عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.